قائل اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس پر توبہ رجوع نہیں کرے گا، ہم مواخذہ کرتے رہیں گے۔ قریشی صاحب ذرا اپنا یہ بیان ایک دفعہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی۔ یہ آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برگاہ میں عرضہ سرائی کی، غلط فہمی کے لفظ بولے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی کیا تعویل کریں گے؟ کیا غلط فہمی بھی موجب اجر و ثواب ہے؟ اس پر تو دلیل آپ پیش کریں گے نا۔ اور دوسرا 2009 میں آپ نے یہ بیان دیا، 2009 سے لے کر 2020 تک جب آپ کی توجہ دلائی گئی، جس میں سبقت لسانی کے باعث یہ جملے ادا ہوئے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو غلط فہمی ہو گئی، اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں۔ ذرا وہ بیان ہمیں دکھا دیں جس بیان میں آپ نے اسپیسیفک اس اپنے جملے کو معین کر کے آپ نے اس کا اعتراف کیا، بعد ازاں آپ نے اسے توبہ اور رجوع کی، چونکہ آپ نے اعلانیہ یہ گستاخی کی، تو اعلانیہ بیان ہمیں دکھا دیں۔ آپ نے بغیر تسلیم کیے، بغیر اعتراف کیے جو توبہ رجوع کی ہے، آپ کے اس قاعدہ کلیہ کے مطابق یہ توبہ نہیں ہے، اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور 12 سال جو آپ اس جرم کے مرتکب رہے ہیں، گستاخ بے ادب رہے ہیں، آپ پر شرعی حکم کیا لگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، عقیدہ معصومیت کی جنگ میں کچھ شکست خوردہ حضرات دوبارہ سے انگڑائی لے رہے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ان رفع زدہ لوگوں کی باسی ہنڈیوں میں دوبارہ سے ابال آ رہا ہے، اور دوبارہ سے ایک مسئلہ جو کہ اللہ کے فضل سے واضح ہو چکا ہے، سیدنا حضور قبلہ امام جلالی عزت شرفہ کا موقف اللہ کے فضل سے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق تھا، جس پر ہمارے امام حضور قبلہ سیدی امام جلالی عزت شرفہ نے قرآن و سنت سے سینکڑوں دلائل پیش کیے۔ بحمد تعالیٰ عوام اہل سنت اس پر آگاہ ہو چکی ہے کہ قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہ کا موقف قرآن و سنت کے عین مطابق تھا، مگر کچھ شکست خوردہ حضرات اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے دوبارہ سے میدان میں آ کر اس مسئلہ کو موضوع سخن بنا رہے ہیں۔ میری مراد راولپنڈی کی سرزمین پہ رہنے والے ایک حضرت صاحب ہیں، اس کی خلوت جلوت، اس کے قول و فعل، بیانات و تحاریر و تقاریر سے ہر غیرت مند سنی باخبر ہے، آگاہ ہے کہ اس کا موقف کیا ہے۔ میری مراد مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا۔ دوبارہ سے اس موصوف نے سیدی امام جلالی عزت شرفہ کی ذات کے حوالہ سے عرضہ سرائی کی، اور جس گفتگو کا کوئی سر و پا ہی نہیں، یعنی ساری گفتگو 18 منٹ کا کلپ جو وائرل کیا گیا وہ سنا جائے تو اس میں تو کوئی علمی بات ہے ہی نہیں۔ دلیل سے ثابت کرنا یا اس پر آیت پیش کرنا یا حدیث پیش کرنا، اقوال صحابہ پیش کرنا، آثار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی دلیل پیش کرنا، وہ تو دور دور تک بھی ہمیں نظر نہ آیا۔ وہی پرانی باتیں اور وہی جو عوام کے اندر ایک خلط مبث پیدا کر کے اپنا رفع زدہ جو موقف ہے اس کو پیش کرنا، اسی سے ہی موصوف نے کام لیا۔ سر فہرست تو میں یہاں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی یہ چیز واضح کرنا چاہوں گا، مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور دکھ اس بات کا ہے اور دل خون کی عنصر ہوتا ہے کہ سیدی امام جلالی عزت شرفہ نے تو جو اپنا موقف پیش کیا خطا اجتہادی جو کہ موجب اجر و ثواب ہے، صفت مدح ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں اور کس انداز میں اپنی بدباطنی کا یہ اظہار کرتے ہیں، اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر مبارک ذات کے ساتھ متصل ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جو انسان زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ اب ایک طرف ایسی مبارک ہستی، اتنی بڑی برگاہ، جن کا ادب، جن کا احترام ہر سیکنڈ ہم پہ لازم ہے، مگر دوسری طرف یہی حضرات اپنے بدباطنی کا اظہار کرنے کے لیے کس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ میں اسی موصوف کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس حضرت نے نارووال کے اندر جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کی مثال دے کر اس کو ایکسپلین کرنا چاہا، عوام کو سمجھانا چاہا، اور اسی طرح دیگر مواقع پہ بھی یہی طریقہ ہے اس موصوف کا کہ جب بھی خطا اجتہادی کو ایکسپلین اس نے کرنا ہوتا ہے، عوام کو سمجھانا ہوتا ہے، ساتھ ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ زنا کی مثال دے کر یہ اس کو واضح کرتا ہے۔ آپ سن سکتے ہیں۔ زید کی اماں جان سے
زید کی ولادت کے بارے سے امکان خطا تھا کہ وہ امکان تھا کہ وہ بدکاری کروا کے زید کا معاملہ ہو، تو ان کے قانون کے مطابق وقوع ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ یہ تو پوری امت کو حرامزادہ بھی بنا دیے. یعنی ہر وہ چیز کہ جس چیز کا امکان تھا ماضی میں انہوں نے کہہ دیا اس کو وقوع مستلزم ہے. تو یہ صرف سید کائنات کی توہین نہیں کی ہے، کل نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ، پوری امت کی توہین ہے. اب میرا اس سے یہ سوال ہے، کہاں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عرف و اعلی شان مقام مرتبہ، اور کہاں اس حضرت کا یہ مثال پیش کر کے اس مسئلے کو واضح کرنا؟ کتنی بڑی بے ادبی گستاخی ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی برگاہ کی. کبھی انہوں نے سوچا، کبھی غور کیا، کبھی خلوت میں بیٹھ کر انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کیا ان کا ضمیر ان کی ملامت نہیں کرتا؟ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خطائے اجتہادی کو ذکر کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات کا ذکر خیر کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی برگاہ میں متصل یہ مثال پیش کرنا خاکہ مداحن، کیا یہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی برگاہ کی بے ادبی، توہین، گستاخی نہیں ہے؟ بالیقین بے ادبی گستاخی ہے. میں اس پر دلیل پیش کرتا ہوں. اسی موصوف کی کتاب گستاخ کون، صفحہ نمبر اس کا 54 ہے. اس کے اندر جب مناظرہ ہوا اور اس میں اس نے صراط مستقیم سے ایک عبارت پیش کی، اور وہ عبارت تھی جس کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا، نماز میں آنے والے وسوسوں کے لحاظ سے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ نبی پاک ہی کیوں نہ ہو اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ عبارت پیش کی حنیف قریشی صاحب نے طالب الرحمان کے مقابلے میں، اور یہ پیش کر کے کیا کہا؟ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، یعنی حنیف قریشی کہتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو وہ ان لفظوں کو پڑھے کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال گدھے اور بیل کے خیال کے برابر بھی نہیں بلکہ اس سے بھی برا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مزید کہا، آگے اپنے اس خبیث قول کی دلیل یہ دیتے ہیں، یعنی یہ وہابی، کہ جب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں تعظیم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بندے کو شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. مزید آگے یہ موصوف کہتے ہیں، حضرات سامعین و حاضرین، اس عبارت میں کئی طرح کی بے ادبی و گستاخی ہے. میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا ہوں، بخاری شریف جلد اول صفحہ 73. اس میں روایت پیش کی، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے صحابہ کرام سے سوال ہوا کہ نماز کو کیا چیز توڑ دیتی ہے، یعنی نمازی کے آگے سے کون سی چیز گزر جائے تو نماز توڑ دیتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے اگر کتا، گدھا اور عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بری لگی، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عورت ہیں اور عورتوں کا ذکر کتے اور گدھے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ہمیں کتا بنا دیا، معاذ اللہ. ایک اور روایت مسند امام اعظم صفحہ 150 پر ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں سے ملا دیا. اب آگے تبصرہ یہ حنیف قریشی صاحب کرتے ہیں. اب سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی پوچھے کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، انہوں نے تو آپ کو کتا یا گدھا کہا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر آپ کو یہ برا کیوں لگا اور غصہ کیوں آیا؟ تو وجہ یہی ہے کہ صحابہ نے عورت، کتے اور گدھے کو اکٹھا ذکر کیا، لہٰذا گدھے اور کتے کے ساتھ ذکر کرنے کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی توہین سمجھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ان کے قول پر اعتراض اٹھانا اور غصے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جانوروں کے ساتھ کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو یہ اس جنس کی توہین ہے. اب میں حنیف قریشی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر بقول جناب کے کسی خفیف چیز کو اعلیٰ چیز کے ساتھ ذکر کریں تو اعلیٰ چیز کی توہین ہے، پھر ذرا غور کریں کہاں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات، کہاں سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی برگاہ، اور کہاں جناب کی یہ بد باطنی پر مشتمل باطل تعویل. کیا یہ بھی ادبی نہیں ہے؟ تو جناب آپ اپنی اس کتاب میں نقل کردہ روایت کی روشنی میں بے ادب بھی ہیں، گستاخ بھی ہیں، اور سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی ذات کے بے ادب اور گستاخ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو اینکر نے سوال کیا کہ قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو جب واضح کر رہے ہیں اور اپنے قول کی جو وضاحت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ پیش کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ جواب دیا، اصل میں ہمارا جھگڑا یہ ہے
کہ وہ جتنی مرضی وضاحتیں پیش کریں، اس پر دلائل پیش کریں، جب تک کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے، اعتراف جرم کر کے اللہ کے برگاہ میں توبہ رجوع نہیں کریں گے، تب تک ان کی یہ وضاحتیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور ہم ان کا اعتبار نہیں کر سکتے، ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے۔ مقدسات کے خلاف ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے کلین چٹ نہیں دے سکتے ہیں، پھر اس کلین چٹ کا وہی طریقہ ہوگا جو شریعت میں اچھا، اور وہی ایک ہی طریقہ ہے کہ ان مقدس بارگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو اور اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگو، جھگڑا ختم۔ یہ ایک 10 سیکنڈ کا کام ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اب میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنے اسی قول کو سامنے رکھیے، اپنے اسی بیان کو ہی سامنے رکھیے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا جو قول تھا اس پر تو کوئی گرفت ہوتی ہی نہیں، نہ بے ادبی، نہ گستاخی، نہ توہین، یہ الگ معاملہ ہے۔ مگر جو جناب نے ایک قاعدہ کلیہ پیش کیا کہ جی جب تک قائل اپنے قول کو تسلیم کر کے، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس پر توبہ رجوع نہیں کرے گا، اللہ کے حضور معافی نہیں مانگے گا، تب تک اس کا ہم مواخذہ کرتے رہیں گے اور اس کی وضاحت ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو جناب مفتی حنیف قریشی صاحب ذرا اپنا یہ بیان ایک دفعہ سماعت فرمائیے گا۔ کچھ معاملہ تھے، نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ جی آپ نے سماعت کیا، یہ آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برگاہ میں ہرزہ سرائی کی اور غلط فہمی کے لفظ بولے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ کیا غلط فہمی بھی موجب اجر و ثواب ہے؟ اس پر تو دلیل آپ پیش کریں گے نا۔ اور دوسرا 2009 میں آپ نے یہ بیان دیا، 2009 سے لے کر 2020 تک جب آپ کی توجہ دلائی گئی، آپ نے اپنے لیٹر پیڈ پہ ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر میں کیا لکھا ذرا سماعت کیجئے۔ آپ نے لکھا کہ ابھی ایک دوست نے متوجہ کیا کہ میرے 11 سال پرانے ایک ویڈیو بیان کا کلپ وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں سبقت لسانی کے باعث یہ جملے ادا ہوئے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو غلط فہمی ہو گئی، اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں، اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں۔ ذرا وہ بیان ہمیں دکھا دیں جس بیان میں آپ نے اسپیسیفک اس اپنے جملے کو معین کر کے یہ والا جملہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو غلط فہمی ہو گئی، آپ نے اس کا اعتراف کیا، آپ نے اس کو تسلیم کیا، بعد ازاں آپ نے اسے توبہ و رجوع کی۔ ذرا یہ اپنا ویڈیو بیان، چونکہ آپ نے اعلانیہ یہ غلطی کی، اعلانیہ یہ گستاخی کی، تو اعلانیہ بیان ہمیں دکھا دیں، اور اگر نہیں دکھا سکتے اور بالیقین نہیں دکھا سکتے، آپ نے اپنے بیان سے رجوع توبہ برائے نام، اور نہ ہی آپ نے اپنا جرم قبول کیا، بلکہ آپ تو اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے توبہ کر چکا ہوں، تو آپ نے بغیر تسلیم کیے، بغیر اعتراف کیے جو توبہ رجوع کی ہے، آپ کے اس قاعدہ کلیہ کے مطابق یہ توبہ نہیں ہے، اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور پوری اہل سنت اس کو قبول نہیں کرتی۔ دوسرا سوال یہ ہے، 2009 سے لے کر 2020 تک تقریباً 12 سال بنتے ہیں، آپ کے نزدیک چونکہ آپ اس سے توبہ رجوع ابھی کر رہے ہیں، اگرچہ شرعی تقاضے اس سے پورے نہیں ہو رہے، مگر 12 سال جو آپ اس میں یعنی اس جرم کے مرتکب رہے ہیں، گستاخ بے ادب رہے ہیں، آپ پر شرعی حکم کیا لگے گا؟ 2009 سے 20 تک کے آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کا حکم، جن کے آپ نے جنازے پڑھائے ان کا حکم، جن کے آپ نے نکاح پڑھائے ان کا حکم، یا خود جناب کی عبادات کا یا نکاح کا کیا حکم ہے، یہ آپ ہی بیان فرما سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، اس موصوف نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کے حوالہ سے جو گفتگو کی ہے اور جو کر چکے ہیں، اس سے قبل ایک ان کا بیان ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی جو عبارات ہم پیش کر رہے ہیں اور مسلسل پیش کر رہے ہیں، ان عبارات کا یہ جواب دیں، نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر جواب دیں تو قبلہ جلالی صاحب کا موقف ماننا پڑے گا کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے لحاظ سے صرف امکان نہیں بلکہ وقوع مانا ہوا ہے، اور پھر صرف خطا نہیں بلکہ غلطی کا وقوع مانا ہوا ہے۔ آج کے دن تک ان کے پاس تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کسی بھی عبارت کے جواب میں کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ دلیل پیش کرتے،
جناب حنیف قریشی صاحب نے سر سے ہی یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے کچھ بزرگوں کی بطون کتب کی عبارات پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ عبارات ایسی ہیں اگر ان کا صرف ترجمہ کیا جائے تو 295 سی سیدھا سیدھا اس پر ایف آئی آر کٹتی ہے۔ اور خود خطاؤں کے خطاکاروں خطائیوں، خود تم جہالت اور آل محمد کے بغض کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہو اور تم آڑ لیتے ہو بزرگوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے کچھ بطون کتب میں موجود عبارات کی، حالانکہ بطون کتب کے اندر یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے کہ بطون کتب میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی ان عبارتوں کا صرف ترجمہ کر دے اس کے خلاف یہ 295 کا پرچہ کروا دیں گے۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو بھی گستاخ ثابت کر دیا۔ میں کہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب ذرا ہمت کیجئے، سب سے پہلے تو تاجدار گولڑا علیہ رحمہ پر ایف آئی آر کٹوائیے، اور آپ نے کٹوا دیا ہے جناب۔ اگر آپ اب کہیں کہ نہیں میری مراد یہ تھی، میری مراد یہ تھی، اب جتنے بھی تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو ماننے والے ہیں، سب کے لحاظ سے جناب نے یکساں حکم صادر فرما دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور گستاخی کا دروازہ جناب نے کھول دیا ہے۔ اور کتنے اس مرزے جیلمی جیسے گستاخ اب منہ کھولے گے اور جناب کا یہ قول پیش کریں گے کہ حنیف قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی ایسی کتابیں اور ان میں متون ایسے موجود ہیں کہ اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو وہ 295 سے لگتا ہے، تو کیا جناب دلیل پیش کریں گے، کیسے اپنا دفاع کریں گے اور کیسے ان کا رد کریں گے؟ اور آپ جناب پر قرض ہے تاجدار گولڑا رحمہ کی کتب سے جو ہم نے حوالہ جات پیش کیے، بجائے ادھر ادھر کی گفتگو اور خلط مبس سے کام لینے کے، اگر کوئی دلیل ہے وہ دلیل لے کر میدان میں آئیں۔ اور ہمیں اندازہ ہے دلیل کیا، 4 سال ہو گئے ہیں ہم پیچھے بھاگ بھاگ کر، کوئی دلیل پیش کرنا تو دور کی بات ہے، سامنا نہیں آج تک کر سکے۔ لہذا یہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے مریدین محبین ہیں جو کہ مسلکی دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور ہر وقت اللہ کے فضل سے جو سوشل میڈیا کا محاذ ہے اس پر جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کو یہی کہیں گے آپ مطمئن رہیں، جب بھی دلیل کے میدان میں ہمارے کو سامنے آئے گا تو ہم اسے دلیل کے ساتھ بات کریں گے، اور اس طرح کی لغویات، بکواسات، بے سرپا گفتگو اور خلط مبس سے کام لے کر اپنی بدباطنی کا اظہار کرنا ان کا پہلے بھی طریقہ یہی رہا ہے، اور مزید بھی ہمیں امید ہے یہ یہی اپنائیں گے، دلیل کے ساتھ یہ بات نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بد عقیدہ کی صحبت سے بچائے، رفس اور رفس زدہ لوگوں کی صحبت سے بچائے، وما توفیقی الا باللہ۔